السلام علیکم۔ اس کے بعد ملکہ ایلیز نے اپنے بیٹے رچرڈ کو بلایا جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رچرڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمنڈ کو سلام کیا اور ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ملکہ ایلیز اپنے چچا سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، اب آپ میرے بیٹے سے سوال کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ رچرڈ نے کسی جھجک کے بغیر ریمنڈ کو جواب دیا، یسوع مسیح نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کا قتل عام کروں اور ساری دنیا پر عیسائیت کا جھنڈا لہراؤں۔ رچرڈ کا جواب سن کر حاکم انطاکیہ کچھ دیر کے لیے شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی بھتیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ایک 3 سالہ بچے کے خیالات ہیں۔ ریمنڈ کی بات سن کر ملکہ ایلیز کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ آپ نے سچ کہا چچا، یہ خیالات رچرڈ کے نہیں میرے ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ایلیز نے بڑی محبت سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پیدائش کے بعد اسے دودھ نہیں یہ الفاظ پلائے ہیں۔ یہی رچرڈ کا پہلا اور آخری سبق ہے جو ہر وقت اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ریمنڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رچرڈ کو گلے سے لگا لیا اور کچھ دیر تک اس کے ماتھے اور رخساروں پر بوسے دیتا رہا۔ اس دوران ریمنڈ کے ہونٹوں پر بس 2 ہی جملے گردش کر رہے تھے، زندہ باد میری بیٹی، زندہ باد میرے بیٹے۔ پھر جب ریمنڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلیز نے اسے خفیہ طور پر بہت سا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور رچرڈ کے جوان ہونے کی دعائیں کریں، وہ بہت جلد آپ سے آ ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ 544 ہجری میں مادرین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سیف الدین غازی ایک لشکر جرار لے کر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد سلطان نے نہ صرف اپنے علاقے واپس لے لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر مادرین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر مادرین کے حاکم نے سلطان سیف الدین غازی کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ آئندہ کوئی ایسی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا اور اچھے پڑوسی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتا رہے گا۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد سلطان سیف الدین غازی نے مادرین کے علاقے واپس کر دیے اور اپنے دارالحکومت موصل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان کو بخار آیا جس میں لحظہ بلحظہ شدت آتی چلی گئی۔ درباری طبیبوں نے اپنی تشخیص کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کیں مگر ہر دوا بے اثر ثابت ہوئی۔ سلطان سیف الدین غازی بڑی مشکل سے موصل پہنچا اور تیسرے دن انتقال کر گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے تیسرے بیٹے قطب الدین مودود نے فوری طور پر اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اسے وزیر اعظم جمال الدین اور قلعہ دار زین الدین کی حمایت حاصل تھی مگر سلطان سیف الدین کے دوسرے امراء قطب الدین کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر 2 برق رفتار قاصدوں کو سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ موصل کی حکومت پر ان کا حق ہے۔ سلطان عادل اس وقت انطاکیہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑے بھائی کے انتقال کی خبر نے سلطان کو رنجیدہ کر دیا مگر وہ اپنے خاندان کو انتشار سے بچانے کے لیے موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے ہمراہ 70 امراء خاص تھے، ان میں اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین بھی شامل تھے۔ بڑے بھائی کے آنے کی خبر سن کر قطب الدین بھی اپنا لشکر لے کر نکلا، اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور ہزاروں مسلمان خاک میں مل جاتے۔ وزیر اعظم جمال الدین نے بڑی فراست سے کام لیا اور قطب الدین مودود کو تنہائی میں بہت دیر تک سمجھاتا رہا، تم سلطان کی محبت سے واقف نہیں ہو، وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ایک بار فرما برداری کا مظاہرہ تو کر کے دیکھو۔ وزیر اعظم کی بات قطب الدین مودود کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان نور الدین زنگی کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان عادل نے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خود بھی بے تابانہ آگے بڑھے۔ پھر دونوں بھائی گلے ملے اور بہت دیر تک سلطان سیف الدین غازی مرحوم کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اسی دن دربار آراستہ کر کے موصل کے تخت پر بیٹھے اور اپنے برابر چھوٹے بھائی قطب الدین کو بٹھایا۔ اس کے بعد امراء کو مخاطب کر کے ایسی پرسوچ تقریر کی کہ حاضرین دربار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں، آج میں جس تخت پر بیٹھا ہوں کل اسی جگہ میرے بڑے بھائی جلوہ افروز ہوتے تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ حیات انسانی کیسی بے اعتبار ہے اور یہ اقتدار کتنی بے وفا شے ہے۔ اس لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر بے رحمی کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کا خون بہاتے ہیں۔ اس وحشیانہ خود غرضی نے عالم اسلام کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اقوام عالم کے دلوں سے اس کا خوف جاتا رہا ہے۔ میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں کہ تمہاری کثرت گناہ اور مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ تمہاری طرف اپنی نظر کرم پھیر لے اور تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ۔
اس کے ساتھ ہی میں اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین کو موصل کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اسے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ان امراء کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے دو بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کرا کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر ایک ہفتے موصل میں قیام کے بعد سلطان نور الدین زنگی شام پہنچے اور دوبارہ انطاکیہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک اور المناک خبر ملی، دمشق کے وزیر اعظم معین الدین نے وفات پائی ہے۔ اس کے مرتے ہی دمشق کے نااہل حکمران امیر مجیر الدین نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ امیر معین الدین اسلام کا درد رکھنے والا، دور اندیش اور انتہائی لائق منتظم تھا۔ اس کی موت نے دمشق کے گرد و نواح میں بسنے والے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے، اور انہوں نے حران کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھلے عام مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور پھر انہیں غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو ان واقعات کی خبریں موصول ہوئی تو وہ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پھر فوری طور پر سلطان عادل نے اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر امیر مجیر الدین کے پاس دمشق بھیجا، اگر ان فتنہ پرواز عیسائیوں کی سرکوبی نہیں کی گئی تو ایک دن تمہاری سلطنت بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ امیر مجیر الدین نے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ کر کہہ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ امیر مجیر الدین کے جواب میں سلطان عادل کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مجیر الدین کی اصلاح نہیں کی گئی تو عیسائیوں کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل جائے گا اور پھر اس پورے علاقے کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر کی قیادت اسد الدین شیرکو کو سونپی اور یوسف صلاح الدین اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر یہ لشکر مفسد عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے حران کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے لشکر کی قیادت خود سلطان نور الدین زنگی کر رہے تھے، جس کا رخ دمشق کی طرف تھا۔ سلطان عادل برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دمشق کے نواحی علاقے بلبک میں داخل ہوئے، جو 2 سال سے قحط کا شکار تھا اور یہاں کے مقامی باشندے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی کہ جیسے ہی سلطان عادل نے بالبک کی حدود میں قدم رکھا تو یکایک مشرق کی سمت سے ایک گہرا سیاہ بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس علاقے کے رہنے والوں نے سلطان نور الدین زنگی کی آمد کو نہایت مبارک سمجھا اور پانی میں بھیگتے ہوئے سلطان عادل کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ پھر جب سلطانی لشکر آگے بڑھا تو بالبک کے باشندوں کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ تو امیر مجیر الدین کو برباد کر اور سلطان نور الدین زنگی کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر کے ہمیں ایسے ہی مہربان اور عادل حکمران کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی امیر مجیر الدین کو سلطانی لشکر کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے ایک نہایت گستاخانہ خط نور الدین زنگی کے نام تحریر کیا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بلا تاخیر واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری شمشیریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گی اور تمہیں شکست و نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امیر مجیر الدین کا خط پڑھ کر سلطان عادل کو سخت غصہ آیا، مگر انہوں نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو چند روز میں دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے تصادم کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتے ہوئے جوابی خط تحریر کیا۔ تم خود میرے پاس آؤ یا اپنے کسی معتبر امیر کو بھیج دو تاکہ ہم دونوں مل کر سلامتی کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ امیر مجیر الدین نے سلطان عادل کے جواب کو والی شام کی کمزوری سمجھا اور فوراً دوسرا خط لکھا، ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ الٹے قدموں لوٹ جاؤ۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر پورے دمشق کا محاصرہ کر لیا، پھر اس قدر دباؤ بڑھایا کہ امیر مجیر الدین نے گھٹنے ٹیک دیے اور سلطان عادل سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی طرف سے 2 شرائط پیش کی، پہلی یہ کہ امیر مجیر الدین اپنے ہاتھ سے صلح نامہ تحریر کرے اور دوسری یہ کہ صلح کی درخواست لے کر وہ خود سلطان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ بڑا ذلت آمیز منظر تھا کہ جب امیر مجیر الدین اپنے چند محافظوں کے ساتھ صلح نامہ ہاتھ میں لیے ہوئے سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان نور الدین زنگی دمشق کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ امیر مجیر الدین ان کے بائیں ہاتھ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر سلطان عادل نے انتہائی پرجلال لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے، میں نے والی شام کی تمام گستاخیوں کو معاف کرتے ہوئے صلح و سلامتی کا راستہ صرف اس لیے اختیار کیا کہ اہل ایمان کا خون زمین پر نہ گرے، جو میری نظر میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور امیر مجیر الدین کے درمیان مندرجہ ذیل معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق جامع دمشق میں خلیفہ بغداد اور سلطان مسعود سلجوقی کے ناموں کے بعد خطبوں میں سلطان نور الدین زنگی کا نام بھی پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام فوجیوں کا تقرر سلطان عادل کی منظوری سے ہوا کرے گا
اور انہی کے نام کا سکہ دمشق میں راج کیا جائے گا۔ صرف مالی انتظامات امیر مجیر الدین کے پاس رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد سلطان نور الدین زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس آ گئے۔ پھر جب دوسرے حلب کا دربار آراستہ تھا تو اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ حران میں عیسائیوں کی فتنہ گر پروازوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ سلطان عادل شدت جذبات سے تخت سے نیچے اتر آئے اور والہانہ انداز میں اسد الدین شیرکو کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر یوسف کے ماتھے کو چوما جہاں شمشیر کے کئی زخم نمایاں تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے جذب و کیف کے عالم میں کہا، معزز و سربلند ہے وہ پیشانی جو حق کے راستے میں کھائے ہوئے زخموں سے سجائی جائے۔ یوسف صلاح الدین کا یہ دوسرا جنگی کارنامہ تھا۔ حران کے عیسائیوں کا خاتمہ کرنے میں یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مل کر جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس نے صلاح الدین کو سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ میں عزیز تر بنا دیا تھا۔ انصاف پسند معزز درباری امراء جن کے سینے جذبات حسد سے پاک تھے، وہ بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ سلطان عادل کا انتخاب درست تھا۔ یوسف کا باپ نجم الدین ایوب بھی بہت خوش تھا، مگر کبھی کبھی اس زمانے کو یاد کر کے دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتا تھا جب وہ یوسف صلاح الدین کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، اور اب وہی منحوس بچہ اپنے باپ کے لیے مبارک ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد صلاح الدین سب سے پہلے اپنی والدہ زبیدہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا، پھر بے شمار دعاؤں کے سائے میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت قاضی صاحب چند علم دوست معززین شہر کے ساتھ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی یوسف صلاح الدین درسگاہ میں داخل ہوا، قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین درسگاہ کے لیے قاضی صاحب کا یہ عمل شدید حیرت کا سبب تھا۔ قاضی ابن ارسون سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ بڑی سے بڑی شخصیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ خود صلاح الدین کو بھی اپنے استاد گرامی کے اس انداز پر بڑا تعجب تھا۔ قاضی ابن ارسون بڑے والہانہ انداز میں اپنے شاگرد سے ملے، پہلے صلاح الدین کو گلے لگایا، پھر اس کی کشادہ پیشانی جن پر کئی زخموں کے نشان تھے محبت آمیز نظروں سے دیکھتے رہے، پھر صلاح الدین کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، کیسا نور ہے جو اس درسگاہ کے بام و در کو روشن کر رہا ہے۔ پھر یوسف صلاح الدین کو مسند پر اپنے قریب بٹھایا اور حاضرین مجلس کو نہایت اثر انگیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شاگرد یوسف کے نہیں ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو گوشہ نشین ہیں جو کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں، اور یہ مجاہدین کفار کی صفوں کو الٹتے رہتے ہیں، دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے حاضرین درسگاہ کو سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرہ دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات گوشہ نشین زاہدوں کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔